रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत बकरा के आखिर में आ रहे हैं और मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि इतनी खूबसूरत आयात आ रही हैं कि मुझे पूरा हफ्ता मैं ये सोचती रही कि मैं इनसे जस्टिस कैसे कर सकूंगी। ये इतना प्यारा अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम है और आज भी ये ऑनेस्टली ये आयात की तफसीर करते हुए मेरा दिल जो है ना वो अभी भी घबरा रहा है और उसकी साउंड ऐसे है कि मेरी बोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करके मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ कि या अल्लाह जो तू चाहता है मेरी ज़ुबान से बस वही लफ्ज़ निकालना। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम को ख़त्म किया था वो था कि वल्लाहु बिमा तामलूना बस अलीम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ तुम करते हो उसको जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार अपना तारुफ करवाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा अमल क्या है। तुम डरो नहीं, तुम बस नेकी की तरफ भागने वाले बन जाओ। तुम्हारे दिलों के अंदर जो है मैं वो भी जानता हूँ, जो तुम जाहिर करते हो मैं जानता हूँ, जो तुम छुपाते हो मैं वो भी जानता हूँ। आखिर हूँ मैं तुम्हारा अल्लाह ना। तो आगे अब देखिए कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसका एक एक लफ्ज़ हमारे अमल में ढल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, मा जो फिस समावात आसमानों में है, व मा फिल अर्द और जो कुछ ज़मीनों में है। सबसे पहले तो आप ज़रा गौर ये बात पे कीजिए कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में क्या क्या चीज़ें हैं। सारी की सारी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खानतीन है। आप कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी मखलूक है वो सब अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, तौअन व करहन, वो अपनी दिल की खुशी से या वो ज़बरदस्ती है। एक तू ही इंसान है जो अब थोड़ा सा डगमगाता रहता है इधर उधर। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी क्लियरली यहाँ पे जो आयात में बता रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए जो चरिंद परिंद ज़मीन आसमान के दरमियान में समंदर देखिए, उसमें हवाएं देखें, उसमें सूरज चांद सितारे गैलेक्सीज, अब यू नेम इट, और सारे के सारे जो हैं वो अल्लाह ही के लिए हैं। अब अल्लाह कौन है? एक लफ्ज़ आप याद रखिए कि जहाँ पे अल्लाह की बात आती है या अल्लाह का नाम आता है, आप अगर उसके ऊपर आप ये लिख देना कि खालिक मालिक मुदब्बिर, ये तीन लफ्ज़ अगर आप लिख लेंगे तो आपको अल्लाह की पहचान में बहुत आसानी हो जाएगी कि वो जो खालिक जिसने मुझे पैदा किया है ना वही मेरा मालिक है, और जिसने मुझे पैदा किया वो मेरा मालिक है तो वो मेरा मुदब्बिर भी है। उसने मेरी तदबीर भी वही करता है, मेरी तकदीर का मालिक भी वही है। उसने ऐसे ही नहीं कि मुझे पैदा किया और फिर दुनिया में छोड़ दिया। उसके बाद अपने आपको याद है आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा था तो क्या कहा था कि रहनुमाई मेरी तरफ से आएगी और जो उसकी पैरवी करेगा वो कामयाब हो जाएगा। और आप देखिए पूरी सूरत बकरा के ख़त्म होने तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने अहकामात हैं, ज़िंदगी का कौन सा पहलू ऐसा है जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा होगा। हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो शुरू में हमने पढ़ा था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए। और फिर सारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज़ हम पे वाज़े कर दी। आप देखिए कि अगर घर की बात है, अगर शादी ब्याह का मामला है, तलाक का मामला आता है, रज़ात का मामला आता है, बच्चा पैदा करने का, एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का, फिर उसके बाद अगर रोज़ों की बात हो रही है, हज की बात हो रही है, नमाज की बात हो रही है, कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि आपने नहीं सुना होगा? पूरा आप अपना अब थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए कि किस तरह से एक सूरत, जब मैंने ये सूरत स्टार्ट की थी तो मैं कहती थी इतनी लंबी ये सूरत है, हम कब इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जो हमारा मुदब्बिर है, वो क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया और आसमान की तमाम चीज़ें जो हैं वो लिल्लाहि मा फिस समावात, अल्लाह ही के लिए हैं। और उस आसमान और ज़मीन के दरमियान में मैं नहीं आती हूँ क्या? आप नहीं आते हैं क्या? हम सारे इंसान और जिन्नात भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत है। और जो हमारा मालिक है, आप सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आपका घर है, घर के बाहर आप ही के शहर की कोई एक औरत खड़ी होकर कहती है कि ये मेरा घर है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये मेरा घर है। बच्चों के बारे में आप देखिए, कभी कोई ऐसा कहे, कभी आपको कोई कह सकता है ये मेरा बच्चा, आप कहोगे नहीं ये मेरा बच्चा है। आपका छोटा गोद में
پہلے دن کا بچہ بھی اگر ڈاکٹر نے جس نے ڈیلیور کیا وہ کہے کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرا، تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ میرا بچہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر خامند کے بارے میں بھی آپ لڑنے بننے کو تیار ہو جائیں، نہیں یہ میرا خامند ہے، کہ کس طرح سے ہمیں اپنی جو ہماری ملکیت ہوتی ہے ہم کتنی زور سے اس کو اون کرتے ہیں کہ نو یہ میری چیز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل یہاں پہ بالکل وہی بات ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ اسی کا سارا کچھ ہے، اسی نے آخرت میں پوچھنا ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں جو بھی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچانک کوئی چیز دے دی اور پھر کہا کہ اوکے آخرت میں آؤ گے اور تم پریشان ہو کہ یا اللہ یہ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 پڑھ کے دیکھیے گا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک وَجَعَلْنَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ ہم نے پیدا کیا بعضہم لبعض، تم میں سے بعض کو ایک دوسرے کو عدو فتنہ پیدا بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ۔ آپ وہ آیت پڑھ کے دیکھیے، اگر وہی آیت کو آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن کی سب سے خوبصورت تفسیر یہی ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن ہی سے اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم سب ظاہر کر دو، مَا جو فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لیتے ہو، یحاسبکم، تو وہ حساب لے گا، کم کس کا؟ تمہارا، بھی اس کا اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اور جو تم اس کو چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے۔ اگر ہمیں اس ایک آیت کی سمجھ آ جائے نا آنیسٹلی، تو ہمارے، میں کہتی ہوں، اگلا سانس نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دلوں کے اندر تو کئی دفعہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اوکے یہ والی چیزیں، بالکل میں صحابہ کی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ بھاگے گئے، وہ کانپ اٹھے اور وہ بھاگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیے جو آیات اترتی ہیں، جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اترتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں، ہم اپنی جتنی بھی کوشش ہے اس کے مطابق ہم وہ بھی پورا کرتے ہیں، نیکی کی طرف بھی بھاگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں جو کچھ ایسی بات آ جاتی ہے جس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم ویسے لوگ بننا چاہتے ہو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا، آپ کو یاد ہے اہل کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم اس شہر کے اندر سے گزرنا اور تم حتتن کہتے ہوئے گزرنا، اور انہوں نے کہا تھا سبینا، ہم نے سنا واسینا، اور ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم ویسے بننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ کہو سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انشاءاللہ اگلی جو آیت آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی نفس سے اس کی وسعت سے بڑھ کے حساب نہیں لے گا۔ اتنی خوبصورت بات کہ دیکھیے دلوں کے اندر ایک وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ دیکھیے دل کے اندر کیا ہے، ہمارا ایمان کدھر ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر کی حالت ہے نا۔ جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیشن پختہ ہوں گے، اتنی اللہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور وہیں پہ وسوسہ بھی شیطان کدھر حملہ کرے گا؟ جہاں پہ خزانے جمع ہے ادھر ہی تو شیطان آتا ہے حملہ کرنے کے لیے، پھر وسوسہ بھی وہیں ڈالتا ہے۔ تو ایسے خیالات جن پہ ہمارا بس نہیں ہے نا، اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن وہ خیالات جن کو ہم پالتے ہیں اپنے اندر، جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے ہم وہ خیالات اپنے دماغ میں لاتے ہیں، پھر ہم دل سے اس کو غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم پورا پلان کرتے ہیں کہ اچھا اب نیکسٹ ٹائم جب میں اس کے سامنے جاؤں گی تو میں اس کو سبق سکھاؤں گی، میں اس کو یہ کہوں گی۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ یا پھر ہم پورے وہ خیالات اور اپنے دل میں رکھ کے وہ جو پلان کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تم عمل کرتے ہو تو یہ جو ہمارے کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس کے لکھتے ہیں،
کیونکہ وہ جب عمل میں آتی ہے کوئی چیز تو وہ تبھی لکھ سکتے ہیں، لیکن تمہارے دل کے اندر جو حال ہے، تمہارے دل کے اندر کی بات صرف وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ پردے ہی ڈالے رکھے۔ جیسے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ بلیو کریں کہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ بات لوگوں کو پتہ لگ جائے جو میرے اندر ہے تو لوگ تو ہمیں میرا خیال ہے اسلام کرنا بھی چھوڑ دیں۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ پردے ڈالے رکھتا ہے، اور لوگ ہمیں اتنا نیک سمجھتے ہیں یا ہمیں اتنا اچھا سمجھتے ہیں۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ببلی قسم کے ہوتے ہیں، ہر ایک سے بات کر رہے ہیں، بڑے خوشی سے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ان کے دل کا حال کیا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، کیا جانتا ہے۔ جب ہم کسی کو ملتے ہیں تو ہم ایک دم سے جیسے کہتے ہیں او مائی گاڈ یو آر لکنگ سو نائس، السلام علیکم، کیا حال ہے، یہ ہے وہ، اور کئی دفعہ وہ انسان اتنا اچھا نہیں بھی لگ رہا ہوتا، لیکن وہ حال کون جانتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب پھر دعا یہ کرنی چاہیے اس آیت سے، مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ ہمیں منافقین میں نہ رکھنا، کہ ہمارے دل کے اندر کچھ اور ہمارے ظاہری میں کچھ اور ہو جائے۔ یا رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی ہے، سب کچھ بیان کر دیا کہ آخرت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ کوئی ایسا عمل ارادہ کرے تو اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، جب تک وہ عمل کر لے، جب وہ کر لے گا تو اس کی ایک برائی لکھو۔